اس کے والد کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ بوڑھا آدمی، اس کو انہوں نے پیسے بھی آفر کیے کہ ہم آپ کو کروڑ روپیہ دے دیں گے، آپ نے بس کھڑے رہنا ہے. ان کو پتہ تھا ساری چیز کا کہ یہ صحیح چیز نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کے والد کو کھڑا کرنے کی کوشش کی کہ بس آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. تو ہمارے لیے کوئی اور امپورٹنٹ نہیں ہے، ہمارے لیے اس کا والد امپورٹنٹ ہے. اس کے والد کے پاس آئی جی صاحب خود جائیں گے، سارے ثبوت، ساری ایویڈنس، سب کچھ ان کو دیں گے. وہ جو بچہ فوت ہوا ہے اس کو ہم فائنینشیل ہیلپ بھی کریں گے جو پنجاب گورنمنٹ کرتی ہے. باقی پھر میں دوبارہ کہوں گا، جو ایلیگیشن لگائے، میں جرنلسٹک زبان میں بہت دھونے کا دل کر رہا تھا. ابھی میں بہت تھوڑا دو رہا ہوں کیونکہ یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں مجھے اجازت نہیں ہے اس چیز کی کرنے کی. لیکن لٹرلی ان لوگوں نے بہت زیادتی کی ہے میرے ساتھ بھی، جس کا میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی. آپ جھوٹ بول دیں اور آپ کو، اچھا ایک اور چیز، اگر میں کہتا کہ نہیں پتا، آپ کو پتا ہے اور آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتایا گیا آپ کے لیڈر نے، سب نے، کہ جی یہ قتل اس طرح ہوا ہے، یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ، یاسمین راشد صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی، باقی سارے لوگوں نے بھی پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اس میں کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ان کے قتل سے مارا گیا. آپ اپلیکیشن دے رہے ہیں کہ جی ان کے قتل سے مارا گیا. یار یہ تو زیادتی ہے. والد کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دی. اور اس کے بعد آپ اس کے والد کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کھڑے رہنا ہے، یہ قتل ہوا ہے، ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے، ہم آپ کو یہ سارا کچھ بھی کریں گے. وہ ایک علیحدہ چیز ہے. مطلب اتنا آسان ہو گیا ہے سارا کچھ کہ کسی کے ساتھ آپ جو مرضی کر لیں. کوئی اگر خاموش ہے، چپ بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کو جو رگڑ سکتے رگڑ دیں. کوئی، آپ اسلام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ اسلام میں تو سب سے بڑی سزا ہی جھوٹ بولنے کی ہے اور آپ جھوٹا الزام لگانے کی ہے. اور آپ جھوٹا الزام لگائے جائیں اور ہم خاموشی سے چپ کر کے، میں نہیں، ابھی بھی نہیں بولنا چاہتا تھا. لیکن اب جب آپ میرے پہ آئیں گے، میرے بچوں پہ آئیں گے، گالی بھی دے لیں، آپ کا ظرف ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا کا واسطہ جھوٹا الزام تو نہ لگا. سیاست کر لیں، آپ سارا دن کر رہے ہیں سیاست، ہم تو نہیں سیاست سے روک رہے آپ کو، لیکن اس طرح تو نہ کریں کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. کہ آپ ہر ایک کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ اپنی سوشل میڈیا کیمپین علیحدہ چلا رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ لوگ بھی مر رہے ہیں، باقی لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے وہ کیا جو قانون. آپ اچھا دوسری بات بھی کر لیں، 144 کیوں لگائی؟ آپ لوگوں میں سے بہت ساروں کے ذہن میں یہ ہوگا. آپ کا ہائی کورٹ نے عورت مارچ کی پرمیشن دی کہ اس عورت مارچ کرانا ہے. آپ کی ٹیمیں وہاں ٹھہری ہوئی تھیں. تھریٹ لیول یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ تھا. آج کے دن تک اللہ کا شکر ہے خیریت سے ابھی تک ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیریت سے آگے بھی گزارے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ریلی نکالیں گے ہم لوگ. ارے بھائی، ایک دن آگے کر لو، ایک دن پیچھے کر لو، 2 دن بعد کر لو، اسی دن کرنا ہے جب سب کچھ ہو رہا ہے. ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ پہلے بھی کتنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز آپ کی ہوئی ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کر لیں. زمان پارک میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ٹریفک اور جو وہ لوگوں کا روز لوگوں کے میسج اور کالز آ رہی ہیں کہ جی ہمارا کچھ کریں یہاں پہ، ہم لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں. بری حالت ہوئی، ہم نہیں کر رہے کچھ. پولیٹیکل جماعت ہے، ان کو خود اس چیز کا احساس ہوگا، سارا کچھ ہوگا، ہم نہیں کر رہے. لیکن آپ کو کسی چیز کی نہیں ہے. آپ پولیس والوں کو تھریٹ کر دیتے ہیں، آپ جو آپ کے ہاتھ ہے اس کو تھریٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، آپ پھر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں. مطلب کتنا جھوٹ بولیں گے؟ میں اپنی ذات سے لیٹی کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں آپ سیاست میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس چیز میں ہمارے ساتھ اس طرح نہ کریں. ہمارے بھی بچے ہیں، ہماری بھی فیملیز ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں. آپ ان کو جس طریقے سے میسج کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، وہ بہت زیادتی ہے. تو میں تو اس لحاظ سے اتنا زیادہ، اور اگر اس سیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا تو میں اور طرح جواب دیتا، بہت اور طریقے سے جواب دیتا. لیکن اس منصب پہ جہاں بیٹھ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اگر عزت دی ہے تو میرا بہت سارا فرض ہے کہ میں بہت ساری چیزوں کو خاموشی سے پی جاؤں. لیکن اس طرح کسی کے اوپر 302 کی FIR اور کسی طریقے سے آپ کہیں کہ جی، اور کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے قتل کرایا، اور ایک نہیں آپ کا پوری پارٹی کہنا شروع ہو گئی کہ قتل کرایا. یہ زیادتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ میں اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ جس نے یہ زیادتی کی، اللہ تعالیٰ اس کا انشاءاللہ تعالیٰ حساب کریں گے. SSP عمران، انہوں نے اور ہمارے باقی لوگوں نے مل کے جس طریقے سے اس کیس کو ٹریس کیا ہے، یہ بالکل بلائنڈ کیس تھا. یہ ایک دفعہ تو بالکل ہم بھی اس پہ تھے کہ یہ پولیس تشدد سے کہیں فوت نہیں ہو گیا، لیکن جس طرح انہوں نے ایک چیز پہ پہنچے ہیں جا کے، اور
ٹریس کیا ہے، یہ سارے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آڈیو کی بات ہے، وہ جن صاحب کی وہ آڈیو بتا رہے ہیں ان سے کوئی بندہ فون پہ بات کر لے، ان کی آڈیو سن لے اور جو آڈیو چل رہی ہے وہ سن لے، وہ کسی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کی آواز ایک دفعہ فون کر کے سن لیں اور اس کے بعد وہ جو آڈیو انہوں نے بنائی ہے وہ سن لیں، اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی ویریفیکیشن کی ضرورت ہی نہیں رہتی، نہ آپ کہیں فرینزک کے لیے بھیجنے کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے۔ آخری چیز یہ ہے، اس کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ وزیر آباد والا ابھی جو ہوا، میں کیونکہ پچھلی گورنمنٹ میں ہوا تھا، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ لوگ خود گیج کر لیں کہ وہ کیا انسیڈنٹ تھا، کیا ہوا ہے، نہیں اس کے اوپر میں نہیں جانا چاہتا۔ آخری بات یہ ہے کہ میرا صرف آپ لوگوں سے ایک چیز ہے، اور پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ ہے، ورنہ آپ کو ہم کہہ دیتے کہ یہ خبر ہے آپ دیکھ لیں، آ جائیں ویریفائی کر لیں، یا آئی جی آپ پریس کانفرنس کر دیتے، سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آگے آلریڈی سینسٹیو ٹائم ہے، 30 اپریل کو الیکشن ہے۔ آپ اس ساری چیز میں جس طرح ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ جب بھی ان کا ڈیلیگیشن آتا ہے ہم لوگ ملتے ہیں۔ جب انسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب وہاں پہ پہنچے ہیں، ہاسپٹل پہنچے ہیں، ہمیں نہیں تھا کہ یہ کس کا کارکن ہے کس کا نہیں ہے، یہ وہاں پہ رہے ان کے حساب سے، جس طرح انہوں نے کہا، ان کی فیملی نے کہا، ہم نے ان کو اسی طرح انٹرٹین کیا، اس کو خیال رکھا۔ ایک آدھا زخمی اور تھا، پولیس والے زخمی تھے، سب کا خیال رکھا انہوں نے، یہ بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ آپ اس طرح اگر سمجھیں کہ میں پریشر میں آ جاؤں گا، میں تو نہیں آ رہا، اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں پریشر میں اس طرح نہیں آؤں گا۔ آپ بالکل آئیں، اگر آپ کو کوئی ہماری چیز سے اعتراض ہے آپ آئیں، بات کریں، 100% کریں گے، لیکن یہ دھمکی سے، گالم گلوچ سے، ٹویٹ کر کے اس طرح میں تو کسی صورت بھی سرنڈر کرنے والا نہیں ہوں۔ بہتر ہے گھر چلا جاؤں گا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوں گا بالکل بھی۔ بس ایک دفعہ یہ پریزنٹیشن دے دیں، اس کے بعد ایک سیکنڈ یہ کر، یہ تھوڑا سا کائنڈلی ہماری کوشش ہے کہ آپ کو تھوڑا جو آپ سے سوال پوچھنے ہیں وہ اس سے متعلقہ ہوں گے، یہ کائنڈلی تھوڑی سی ویڈیوز بھی دیکھ لیجیے گا اور اس میں کوئی بیان بھی دیکھ لیجیے گا اور کچھ ثبوت بھی دیکھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو سوال پوچھیں گے، جس چیز کے متعلقہ پوچھیں گے، شام تک پوچھیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے آ کریں۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا دکھائیں گے آپ کے سوالات سے متعلقہ ہے، یہ ضروری چیز ہے، اس کو چلائیے جی پلیز۔ جی سب سے پہلے یوز اگینسٹ فورس، لازمی بات ہے، بڑا انفارچونیٹ ہوتا ہے، اس ملک کا قانون ہے اور اس کی حکمرانی ضروری ہے۔ اس ملک کے قانون کے مطابق اس میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جو غیر قانونی کی جائے گی۔ یہ وہ قوانین ہیں جو کہ آپ کے ملک کے قانون کی کتاب میں لکھے ہیں، اور اس میں ہر وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ اس کو ڈسپرس کیسے کرنا ہے، پروپورشنیٹ فورس کیسے یوز کرنی ہے، شارٹ آف ڈیڈلی ویپن کب جانا ہے 3rd سٹیج پہ، فائر آرم کب یوز کرنا ہے، اور آرمڈ فورسز آف پاکستان کو کب بلانا ہے، کسی بھی ہنگامے کی صورت میں، کسی بھی چیز کی صورت میں۔ اس ملک کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، دہشت گردی کے علاوہ مذہبی جمہوریت بھی ہے ان جلوسوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی عسکریت پسندی بھی ہے۔ یہ چیزیں سیاسی عسکریت پسندی میں آتی ہیں۔ آج بھی کچھ سیاسی جماعتیں ڈنڈے، سوٹے، کیل لگا کے پولیس والوں کو مارنے کے لیے گلولوں کے ساتھ پتھر اکٹھا کر رہی ہیں، چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا وہ سیاسی جماعتیں ہیں۔ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پولیس ان تمام چیزوں کے لیے تیار ہے۔ جب ہم نے یہ وردی پہنی اور جس نے بھی اس ملک کی یہ وردی پہنی، اس نے خوف اس دن چھوڑ دیا اور صرف ایک ذات سے ڈرنے کا فیصلہ کر لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی ذات سے، اور اس ملک کے قانون کی حفاظت کا وعدہ کر دیا۔ یہ ہے وہ قانون جس کے ذریعے اگر ہم پہ پتھراؤ ہوگا یا ہوا، اور میں پھر کہتا ہوں اگر ہم پہ زیادتی کی گئی، اس ملک کی وردی کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، غلیلوں کے ساتھ پتھر برسائے گئے،
पथराव किया गया तो कानून के मुताबिक एक स्टेप आगे नहीं होगा, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। और अगर इस केस में भी किसी पुलिस वाले ने बढ़ के ज्यादती की है और उसकी कोई वीडियो सामने है, उसका काम सीएम साहब का हुक्म है, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की जाएगी। आगे चलिए।